الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سیرت کے ہجرت کے بعد کے پہلوؤں پر گفتگو چل رہی تھی۔ پہلے منافقوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کا ذکر ہوا۔ گزشتہ ہفتے پہلے یہود و نصارہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، گزشتہ ہفتے منافقین کے ساتھ رسول اللہ کا کیا برتاؤ رہا اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں مکے کے اور آس پاس کے مشرکین کے ساتھ رسول اللہ کا کیا معاملہ تھا اس کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے۔ حضرات، مکے میں جو قبیلہ آباد تھا، جو خاندان آباد تھا، وہ قریش کہلاتا تھا، اور قریش کعبۃ اللہ کے رکھوالے تھے، اور پورا عرب کعبۃ اللہ کو اپنا مرکز سمجھتا تھا، اور عرب کے کونے کونے سے لوگ عمرے کے لیے اور حج کے لیے کعبۃ اللہ کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ قریش کعبۃ اللہ کے رکھوالے تھے، اس کا نظام سنبھالتے تھے، آنے والوں کی ضیافت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب میں قریش کا ایک بڑا مقام تھا۔ لوگ بڑی قدردانی کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ دوسری طرف قریش کا تجارتی سرکل بھی بہت وسیع تھا۔ پورے عرب اور اس کے آس پاس میں ان کے تجارتی قافلے سفر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے معاشی اعتبار سے بھی ان کا بڑا دبدبا تھا۔ تو عرب بھر کے جو قبائل تھے، جو وہاں کے خاندان ہوتے تھے، وہ سب قریش سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہتے تھے، اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے تھے۔ قریش کو ناراض کرنے پر کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے مسلمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، ان کی مدد کی، بلکہ ان کو اپنے یہاں بسایا، اور جو ان کی ضرورتیں تھی جس طرح وہ پورا کر سکتے تھے انہوں نے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ابھی انصار کا یہ عمل قریش کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ جس قریش کے سامنے پورا عرب اپنا سر جھکائے ہوئے تھا، اس قریش کے مقابلے میں جو مسلمان کھڑے تھے، اور جس قریش سے ان کی اصطلاح میں بغاوت کر کے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مدینے کے انصار نے ان کو گویا کہ پناہ دی، اور قریش کو سے پنگا لے لیا ڈائریکٹ، اور قریش کی عزت اور ان کی غیرت کو للکارا۔ تو قریش نے ایک تو مسلمانوں کی دشمنی کا مسئلہ بنایا ہی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی غیرت کا بھی اس کو مسئلہ بنایا۔ اس لیے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو قریش خاموش نہیں رہے، بلکہ ان کا غصہ اندر اندر پکنے لگا، دشمنی ابل ابل کر سامنے آنے لگی۔ انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ مدینہ کے جو مشرک تھے ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ جو مدینے میں جو مشرک تھے اوس اور خزرج کے، ان کے سردار تھے عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کے بھی سردار تھے۔ مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی کا پتہ تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ عبداللہ بن ابی سے ساز باز کیا اور اس کو ایک خط لکھا۔ خط کیا تھا؟ کھلی دھمکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے جو تعلقات ہیں وہ تم جانتے ہو، ہم پورے عرب کو راضی کر کے بھی آپ کو ناراض کرنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے، تم نے ہمارے کچھ باغیوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھا ہے۔ اگر تم نے اپنے ان باغیوں کا قلعہ کما نہیں کیا، ان کو مار کر ان کا خاتمہ نہ کیا، یا اپنے علاقے سے ان کو بھگا نہ دیا، تو ہم اپنا لشکر لے کر تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ تمہارے نوجوانوں کو جتنے لڑنے کے قابل ہیں سب کو ختم کر دیں گے، اور جو بچے اور عورتیں ان کو قید کر دیں گے۔ یہ دھمکی ہمیں اس خط
جب مدینے کے مشرکین کو لکھا گیا تو پھر وہاں ہلبل مچ گیا، پریشان ہو گئے. تو عبداللہ بن ابی نے اوس اور خزرج کے جو مشرک تھے ان کو جمع کیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر مدینے کے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندانی کے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف مورچہ سنبھالیں گے. حالانکہ عبداللہ بن ابی یہ خزرج قبیلے کا تھا، مدینے کے ایک بڑے خاندان کا تھا، اور مدینے کا دوسرا خاندان تھا اوس. ان کا آپس میں شروع سے مقابلہ رہا تھا، شروع سے وہ ایک دوسرے کے دشمن رہے تھے، لیکن یہاں جب مسئلہ دین کا آیا تو وہ دشمن آپس میں ایک ہو گئے. بلکہ یہودیوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہی جو مخالف اسلام قومیں ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے. وہ آپس میں کتنے دشمن کیوں نہ ہو، جب سامنے مسلمان اور اہل ایمان ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مل جاتے ہیں. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک وہی سلسلہ جاری ہے. تو جب یہ خبر مدینے کے مسلمان، خاص طور پر اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے، ان کو ملی، انہوں نے بھی مقابلے کی ٹھان لی. اللہ کے رسول کو جیسے ہی خبر ملی، اللہ کے رسول آئے، دونوں کو جمع کیا اور ایسے ان کو سمجھایا کہ اسلام کا حوالہ نہیں دیا، اللہ اور رسول کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ سیاسی حوالے سے ان کو سمجھایا کہ بتایا کہ مکے والے تمہارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر تو تم اپنے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہو. تم تو اپنے پیر پر کھلاڑی مار رہے ہو. تم آپس میں لڑو گے، نقصان کس کا ہوگا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہی تو ہوگا. تم ہی اپنے آپس میں بھائی بھائی کو مارے گا، باپ بیٹے کو مارے گا، رشتہ دار کو مارے گا. تو تم تو مکے والوں کو سپورٹ کر رہے ہو. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سمجھایا تو مدینے کے جو مشرک تھے ان کی بھی سمجھ میں بات آئی کہ رسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ وہ مدینے کے معاشرے کو جوڑ کر رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے. ان کی اندرونی طاقت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا. یہی راز تھا کہ وہ ہمیشہ مضبوط رہے. اگر وہ آپس میں لڑتے تو پھر دشمن کا حملہ کرنا اور ان کو دبوچنا بالکل آسان ہو جاتا. آج ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے. دوسرا انہوں نے ایک کام کیا، چونکہ مدینے والے بڑے تاجر تھے، ان کی تجارت آس پاس پھیلی ہوئی تھی، اور مکے کا جو راستہ تھا وہ شام کو اگر ان کو جانا پڑتا تھا، سیریا جانا ہوتا تھا تو مدینے سے ہو کر گزرتا تھا. مکے والوں نے سوچا کہ اگر مدینے میں ان کی طاقت بڑھ گئی، یہ مضبوط ہو گئے، تو پھر ہماری تجارت تو گئی. ہم تجارت پھر عزت سے، آزادی سے نہیں کر سکیں گے، ہمیں مدینے والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا. اب انہوں نے کوشش یہ کی کہ معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مدینے والوں پر دباؤ ڈالا جائے. اس لیے مدینے کے جو آس پاس قبائل تھے ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈرایا، دھمکایا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارنے کی کوشش کی. اس لیے کہ قریش کا سکہ چلتا تھا وہاں پر، اور اس کی وجہ سے مدینے کے مسلمانوں پر بلکہ وہاں کے مقامی غیر مسلموں پر بھی معاشی اعتبار سے بڑا اثر پڑا. تیسری طرف مکے والوں نے سوچا کہ اگر یہ مسلمان یہاں پر مضبوط ہو گئے تو مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں، اور یہودی بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں، ان کے بڑے بڑے قلعے ہیں، مال کی بھی فراوانی ہے. اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور ان کو اندیشہ زیادہ یہی تھا کہ یہود بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کی طاقت اور مضبوط ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے یہودیوں کے خلاف بھی طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی، اور اس طرح سے چوطرفہ مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. بلکہ مسلمانوں کو بھی انہوں نے دھمکی آمیز خطوط لکھے، اور اس میں لکھا کہ تم ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور مدینے میں جا کر بس گئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سے چھوٹ گئے، ہم خاموش رہیں گے. نہیں، ہم آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کا خاتمہ کرنے والے ہیں. اس طرح سے انہوں نے مدینے کے مسلمانوں کو بھی دھمکی دی. یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی خوف محسوس کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے تھے، اس لیے مکے میں رہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر جاگتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تو کہا کاش کہ کوئی ہوتا میری حفاظت کرتا، تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، اچانک باہر سے کھڑاؤں کی چپل کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ نے پوچھا اس وقت رات کے وقت تم میرے پاس کیوں آئے؟ کہا کہ مجھے خوف ہو گیا کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کرے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آؤں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول کی حفاظت کا پھر ایک سلسلہ چل پڑا کہ بہت سے صحابہ رات میں پہرا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ٹھیک ابھی اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول اتنے بڑے، اللہ پر توکل رکھنے کے باوجود ان سے بڑا متوکل علی اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو وسائل اور سورسز ہو سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اختیار کیا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے جب تک اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا اپنے گھر میں پہرے دار رکھے تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کی بھی جان خطرے میں تھی۔ خود حضرت ابوبکر کے خلاف کئی مرتبہ مکے کے مشرکین نے وارنٹ جاری کیا، ان کو قتل کرنے پر کئی اونٹ مقرر کیے۔ ایسے ہی حضرت ابی ابن کعب نے کہا ہے کہ مکے کے مدینے جب مہاجرین آئے تو مکے والوں نے پورے عرب کو ہمارے خلاف اکسا دیا اور ہم لوگ ڈرے ڈرے سہمے رہتے تھے۔ تو یہ ابتدائی حالت تھی، اور اسی طرح سے مکے والوں نے سیاسی طور پر بھی مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ مکے میں کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ ایک ایسا گھر تھا کہ ہر عرب کا ہر فرد کعبۃ اللہ کی آزادی کے ساتھ زیارت کر سکتا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی لیے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر تھا، وہ مکے والوں کی ملکیت نہیں تھا بلکہ پورے عرب کا مرکز تھا، اس لیے کسی کو روکنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے بھی روکا۔ حضرت سعد بن معاذ ایک سردار تھے مدینے کے، وہ ایک مرتبہ مدینے گئے، آنا جانا رہتا تھا، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، اور امیہ بن خلف کے یہاں پناہ لی۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب کعبۃ اللہ خالی ہو تو مجھے طواف کرنے کا موقع دیجیے۔ تو جب کعبۃ اللہ خالی ہوا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، تو امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کعبۃ اللہ لے گئے۔ اچانک وہاں ابو جہل آیا، اور ابو جہل جانتا تھا اس کو، بڑے مشہور تھے وہ، پھر بھی چونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، جان کر انجان بن کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا یہ تو سعد ہے، یعنی تم بھی جانتے ہو ان کو۔ پھر حضرت سعد کو خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو تم تو یہاں پر امن کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو، لیکن تم نے ہمارے یہاں کی جو باغی ہیں ان کو پناہ دے رکھا ہے، اگر تم نے ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تم پر ضرور حملہ کریں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت سعد بھی ڈرنے والے کہاں تھے؟ مکے میں، جبکہ آس پاس پورے دشمن تھے، وہیں پر انہوں نے چلا کر کہا کہ تم بھی یاد رکھنا اگر تم نے کوئی غلط معاملہ کیا تو تمہارا جو قافلہ شام کو جانے والا ہے اس کو ہم روک کر رہیں گے، راستہ بند کر کے تم پر معاشی بائیکاٹ کریں گے۔ اس کا اس پر بڑا اثر ہوا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کفار کے سامنے کبھی دب کر رہنا نہیں چاہیے، ہمارے حق کا کھلم کھلا ان کے سامنے اعلان کرنا چاہیے، جس سے وہ مرعوب ہوتے ہیں، ورنہ خود وہ ہمارے سر پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مدینے والوں نے مکے والوں نے مدینے والوں کو ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ مدینے والوں کے جذبات ابھرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکیمانہ تدبیر اختیار کی۔ پہلے تو مدینے کے اندر جو قبائل تھے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، ان کا اپنا ایک پیکٹ کیا جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی جو مشرک قبائل تھے ان سے بھی معاہدہ اور پیکٹ کیا کہ یا تو آپ ہمارا ساتھ دیں
یا کم از کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں. اس سے بھی مکے والوں پر بڑا اثر پڑا کہ اللہ کے رسول نے آپ آس پاس والوں کو اپنے ساتھ کر لیا. تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو چونکہ اپنی دولت پر غرور تھا, اپنی تجارت پر غرور تھا, تو ایسے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھیجی جن کا کام یہ تھا کہ مکے سے جو تجارتی قافلے آتے تھے یا شام سے واپس ہوتے تھے ان پر دباؤ ڈالتے, ان کو روکنے کی کوشش کرتے. اس طرح سے معاشی اعتبار سے ان کا پریشر بڑھنے لگا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کے خلاف حکمت عملی کی, اور جب تک کھلا حملے کا اللہ کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا اسی طرح سے اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا. تو یہ حکمت عملی ہے جو ہمیں ایسے موقعوں پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت اسی مقصد سے ہمیں پڑھنا ہے کہ آس پاس کے جو حالات ہیں اور ہمارے جو اپنے حالات ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے, آمین.